اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین نعم المولا ونعم النصیر اما بعد درس سیوطی حصہ اول اور صفحہ ہے 31 پہلا شعر ہے صفحے کا وارفع بوعب وبیاء الجرر وانصب سالم جمع وعامر ومذنب وشبہ زین وبہ عشرونا وبعبہ الحق والاہلونا قولوا وعالمونا الیونا وارضون شز والسنونا۔ ترجمہ شعر کا یہ ہے رفع دے واو کے ساتھ، جر دے یا کے ساتھ اور نصب دے۔ کس کو؟ جمع سالم جو عامر کی آئے گی اور مذنب کی جو جمع سالم آئے گی۔ وشبہ زین، زین اس میں اشارہ ہے، مشار الیہ عامر اور مذنب ہے، اور عامر اور مذنب کے ساتھ جو شباہت رکھتا ہو۔ وبہ عشرونا، اور اسی جمع سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے عشرونا کو اور اس کے باب کو، باب عشرونا، باب ہوں کی ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ عشرونا کی طرف۔ الحق کا ملحق کیا گیا ہے، یعنی عشرونا اور باب عشرونا کو، والاہلونا، اور اہلونا کو بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اولو کو بھی ملحق کیا گیا ہے، عالمونا کو بھی ملحق کیا گیا ہے، الیونا کو بھی ملحق کیا گیا ہے، ارزونا کو بھی ملحق کیا گیا ہے، لیکن شاذ ہے اس کا یہ اعراب، یعنی قلیل ہے، جمع مذکر سالم پر۔ والسنونا، اور سنونا کو بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ یہ تو تھا اشعار کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کیا ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بحث ہو رہی تھی چند موارد، چند مقامات پر اعراب نیابتی یا اعراب بالحروف آتا ہے۔ رفع واو کے ساتھ، نصب جر کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، اور نہیں نصب یا اور نون کے ساتھ، اور جر بھی یا اور نون کے ساتھ۔ یہ رفع واو کے ساتھ، جر یا کے ساتھ، نصب بھی یا کے ساتھ، یہ کس کا اعراب ہے؟ یہ تقریباً اعراب نیابتی تیسری چیز کا اعراب بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ کو ذکر کیا تھا، پھر اس کے بعد تثنیہ اور ملحقات تثنیہ کو ذکر کیا تھا جو 4 ملحقات تھے۔ اب تیسرے مقام پر جو ہے کہتا ہے عامر اور مذنب سے مراد یعنی جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع واو کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ ہو۔ بات سمجھ آ رہی؟ جاءنی عامرونا، رأیتو عامرینا، مررتو بعامری۔
جاءنی مذنبون اعلیٰ طرف میں واو اور نون آ رہی ہے. رأیت مذنبین یا ما قبل مکسور اور نون آ رہی ہے. اور مررت بمذنبین. یہ تو تھا بڑا سادہ اور آسان مطلب. اس کے بعد کہتا ہے وشبہ زین. شعر میں کہتا ہے وشبہ زین. یہ کلمہ ترجمہ کیا ہے؟ اور ان دو کی مثل. ان دو کی مثل عامر اور مذنب کی مثل جو کلمہ آئے گا اس کا بھی یہی اعراب آئے گا. اب ہم نے دیکھنا ہے عامر کا شبہ اور مثل کون ہے اور مذنب کا شبہ اور سمجھ آئی بات کی. اب کہتے ہیں دیکھیں یہ جو بھی آئے گا جمع مذکر سالم آئے گی خواہ وہ عامر کے ساتھ شباہت رکھتی ہو یا مذنب کے ساتھ شباہت رکھتی ہو یا وہ اسم ذات ہوگا یا وہ اسم صفت ہوگا. دو حال سے خالی نہیں ہے. اسم ذات ہوگا یا اسم صفت ہوگا. سمجھ آئیے آج؟ اسم ذات اور اسم صفت کو تو جانتے ہیں. اسم ذات وہ ہوتا ہے کہ جو قائم بے نفسی ہی ہوگا. صفت وہ ہوگی کہ جو قائم بالغیر. مذنب گناہگار ہونا ظاہر کو ذات ہوگی تو اس کے آپ پر گناہگار ہونا عارض ہوتا ہے. اب کہتے ہیں یہ شبہ عامر کون سی چیز کہلائے گی؟ کہتے ہیں اگر اس میں ذات ہو تو اس میں چند شرطیں ہیں اس اعراب لینے کے لیے. ایک علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ علم. دو علم بھی مذکر کے لیے. تین تائے تانیث سے خالی ہو. چار ترکیب سے بھی خالی ہو. اس میں کسی قسم کی ترکیب مرکب اضافی، مرکب مزجی، مرکب بنائی نہیں ہونی چاہیے. علم ہونا چاہیے، مذکر کے لیے ہونا چاہیے، تائے تانیث سے خالی ہونا چاہیے اور ترکیب سے بھی خالی ہونا چاہیے. اگر اس قسم کی کلمہ آئے گا تو وہ مشابہ اور شبہ عامر کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا یہ اعراب ہوگا. مثلا ہم کہیں گے ضارب. اگر کسی کا علم ہے اور وہ مذکر ہے اور تائے تانیث سے بھی خالی ہے اور ترکیب بھی نہیں پائی جاتی تو کہیں گے جاءنی ضاربون، رأیت ضاربین، مررت. یہ مشبہ عامر ہو جائے گا. شبہ اگر صفت کا اس میں صفت ہے تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے، لیکن ایک مذکر کے لیے ہونا چاہیے. دو تائے تانیث سے خالی ہونا چاہیے اور ترکیب سے بھی صفت میں ترکیب بھی نہ ہو. اور اس کے علاوہ ان تین کے علاوہ شبہ مذنب کے لیے اور بھی تین شرطیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ چوتھی بن جائے گی. افعلوا فعلاؤ سے نہ ہو. دیکھیں ہمارے پاس افعلوا دو قسم کا استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں. ایک افعلوا ہے اس میں تفضیل
اس کی جمع آتی ہے افعلون، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کی مؤنث آتی ہے فولا کے وزن پر، افضل و فضلا۔ ایک ہمارے پاس افعل ہے کہ جو صفت پہ دلالت کرتا ہے، اس کی مؤنث فعلاء آتی ہے۔ بس افعل دو قسم کے، ایک کی مؤنث فولا کے وزن پر، ایک کی مؤنث فعلاء۔ افعل دو قسم کے ہیں، ایک کی مؤنث فعلاء، ایک کی مؤنث فعلا۔ جیسے افضلو، یہ افعل ہے نا، افعل وزن پر اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ فعلا کے وزن پر آتی ہے۔ ایک یہ افعل ہو گیا، ایک ہے اور احمرو، یہ بھی افضلو کے افعل کے وزن پر ہے، احمرو، اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراء، پس افعلو فولا اور افعلو فعلاء، کہتا ہے صیغہ صفت جو مذنب کے ساتھ شباہت پیدا کرے گا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مذکر کے لیے ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، ترکیب سے خالی ہو، اور افعلو فعلاء، افعلو فعلاء کے باب سے نہ ہو، بلکہ افعلو فعلا کے باب سے ہو۔ اس لیے افضلون جاءنی افضلون رأیت افضلین مررت بے، چونکہ مشابہ مذنب ہے تو حالت رفع واو کے ساتھ، واو اور نون کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا اور نون کے ساتھ ہے۔ کتنی شرطیں ہوگی صفت کے لیے؟ 4 شرطیں، مذکر کے لیے تائے تانیث سے خالی ہو، ترکیب سے خالی ہو، افعل فعلاء سے خالی ہو، اس وزن پر نہ آ رہی ہو، اور ایک شرط ہے کہ پانچویں شرط ہے صفت کے لیے شبہ مذنب کے لیے کہ فعلان اور فعلا کے وزن پر بھی نہ ہو، وسیلہ صفت فعلا کے وزن پر بھی نہ ہو، جیسے سکرانہ اور سکرا، سکرانہ نشے والا مرد، سکرا نشے والی، کہتے ہیں فعلان اور فعلا کا وزن بنا، اس کا مطلب ہے سکران مشبہ مذنب نہیں ہے۔ جب مشبہ مذنب نہیں ہے، کیونکہ فعلان کا وزن آ گیا اس میں، تو اس کا جمع مذکر سالم والا اعراب بھی نہیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے اس کے لیے مشبہ مذنب کے لیے کہ وہ صیغہ کہ جو مذکر مؤنث میں مساوی استعمال ہوتا ہے، نہ ایسا صیغہ نہ، جیسے صبور، جری، قتیل، یہ سارے جو ہیں صبور، جری، قتیل، یہ ایسے صیغے ہیں کہ جو مذکر میں بھی صبور استعمال ہوتا ہے، مؤنث میں بھی صبور استعمال، کہتے ہیں رجل صبور، امرأۃ صبور، رجل جریح، امرأۃ جریح، رجل قتیل، امرأۃ،
یہ سیغے صبور، جری اور کتیل اور اس قسم کی مثل اور بھی ہیں کہ جو مذکر اور مؤنث میں مساوی استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس سمجھ آ گئی ہے؟ شبہ عامر اگر اس میں ذات کے لیے ہے تو مذکر ہونے کے لیے ہونا چاہیے، تائے تانیث سے خالی ہونا چاہیے، ترکیب سے بھی خالی ہونا چاہیے، سمجھ آئیے، اور علم ہونا چاہیے۔ عامر ہے، زاہد ہے اور باقر ہے، یہ سارے کے سارے جو مشبہ عامر ہو جائیں گے۔ اور مشبہ مذنب مذکر کے لیے ہونا چاہیے، تائے تانیث سے خالی ہونا چاہیے، ترکیب سے بھی خالی ہونا چاہیے، اور افعلو فعلاؤ سے بھی نہ ہو، فعلان اور فعلا سے بھی نہ ہو، اور ایسا صیغہ بھی نہ ہو کہ یہ مذکر اور مؤنث میں برابر استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے آقا جی؟ اب عامر اور مذنب اور مشبہ عامر اور مشبہ مذنب کا یہی اعراب ہے، رفع واو کے ساتھ، نصب اور جر یا اور نون کے ساتھ۔ یہ بات تمام ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَبِهِ عِشْرُونَ وَبَابُهُ أُلْحِقَ، بہی یعنی اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، کس کو؟ عشرونہ کو اور عشرونہ کے باب کو۔ اب دیکھیں عشرونہ اور ابواب عشرونہ، اس کو جمع مذکر سالم والا اعراب تو دیا گیا ہے، لیکن بنا پر اتفاق نحات کے یہ عشرونہ اور اس کے باب سب کے سب یہ جمع نہیں ہے۔ عشرونہ کا کیا معنی ہے؟ 20۔ اس کے باب کون سے شمار ہوتے ہیں مصطفیٰ؟ آفری 7 ہیں تقریباً، 1 30 2 40 3 50 اور 4 60 5 شاباش 70 رک گئے ہیں، اور 6 آفری 80 اور 7 90۔ میں نے کہا تھا عشرونہ کتنے باب ہیں؟ 7۔ یہ 7 پورے ہو گئے ہیں۔ گویا کہ ان 8 کو جو ہے عشرونہ سے لے کر 90 تک، ان کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دہائیاں، 20 30 40 50 60 70 80 90، سمجھ آئی؟ ان کو کہتے تھے دہائیاں۔ البتہ 10 بھی اس میں شامل تھا، 10 20 بھی شامل، 10 بھی شامل تھا، لیکن یہاں 10 نہیں ہے۔ عشرونہ سے شروع ہو رہی ہیں اور 90 تک یہ جتنے بھی عشرونہ اور ابواب عشرونہ ہیں، کہتے ہیں ان کا بھی یہی اعراب ہے، جاءنی عشرونہ واو اور نون کے ساتھ، رأیت عشرینہ یا اور نون کے ساتھ، مررت بعشرینہ یا اور نون کے ساتھ۔ اب مسئلہ یہ ہوئے، آپ کی کتاب والا کہتا ہے، جناب شارح کہتا ہے لیسا بجمع، یہ عشرونہ اور باب عشرونہ یہ جمع نہیں ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جمع کا معنی دے رہے ہیں، 20 پہ دلالت کر رہے ہیں، اور جمع وہ ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، معنوی اعتبار سے جمع ہے لیکن لفظی اعتبار سے جمع نہیں ہے۔ کیوں جمع نہیں ہے؟ اب اس سوال کا جواب دینا ہے۔ کہتا ہے للزوم
لیسا بجمع یہ جمع نہیں ہے. اشرونا اور باب اشرونا کیوں؟ للزوم اطلاق ثلاثینہ، کیونکہ اگر ہم ان کو جمع مان لیں تو لازم آئے گا کہ ثلاثینہ کو جو ہے مثلاً اس کا معنی 9 ہونا چاہیے، 9 پر اس کا اطلاق ہونا چاہیے. ابھی سمجھ آ جائے گی. کہتا ہے مثلاً بالفرض ثلاثون، میں آپ مثال دے دوں ثلاثون، اس کا معنی ابھی آپ کیا کرتے ہیں؟ ثلاثون کا معنی کیا ہے؟ 30. آفرین 30 ہے. اب یہ اگر ہم اس کو جمع مان لیں، یہ جمع نہیں ہے، ملحقات جمع میں سے اگر ہم جمع مان لیں تو پھر جمع میں کم از کم 3 فرد ہونے چاہیے نا، مفرد کے 3 فرد ہونے چاہیے. یہ ثلاثون کو اگر آپ جمع مانیں گے تو مفرد اس کا کیا مانیں گے؟ ثلاثن. اب دیکھیں ثلاثن یہ مفرد مان رہے ہیں آپ. اب یہ ایک فرد، ایک ثلاثن اور لے لیں، 2 فرد، ایک ثلاثن اور لے لیں، 3 فرد ہو جائے. سمجھ آئے گی نا؟ یعنی 3 ثلاث جمع ہونے چاہیے. اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ 3 ثلاث، یہ 3 اور یہ 3، 3 اور 3 6 اور 3 9 ثلاثین. اگر ثلاثہ کی جمع، اگر اس کا مفرد ثلاثہ ہے تو 3 ثلاثوں کو جمع کریں تو کیا بنے گا؟ ثلاثون بنے گا نا. ثلاثون کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ 9. 9 پر اطلاق ہونا چاہیے. حالانکہ کوئی بھی ثلاثون کا معنی 9 نہیں. سمجھ آئیے؟ جی. معنی سمجھ آ گئی؟ جی. اس لیے جمع نہیں ہے، اور تو کوئی اس کا مفرد مان ہی نہیں سکتا نا. اگر آپ جمع مانیں گے تو اس کا مفرد ثلاثہ ماننا پڑے گا، اور ثلاثہ ایک فرد ہے، 3 فرد ہونے چاہیے. ثلاثتن ثلاثتن ثلاثتن، 3 3 3 3 3 3 کتنے بن جائیں گے؟ 9 بن جائیں گے. ثلاثون کا اطلاق ہونا چاہیے کس پر؟ 9 پر. 30 پر نہیں. ثلاثہ کی جمع جو ہے، 3 کی جمع جو ہے، 3 میں 3 فرد ہونے چاہیے تو 9 ہو جائیں گے. ثلاثون کا معنی 9 ہونا چاہیے، حالانکہ کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تو بس اس کا مطلب ہے ثلاثون جمع نہیں ہے. اس کو پھر جمع شبہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ جی اس کو شبہ جمع کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اعراب جمع والا لیتا ہے نا، جمع سالم والا اعراب لیتا ہے، اس لیے اس کو ملحق بے جمع کرتے ہیں. شبہ جمع نہیں کہتے، ملحق بے جمع. اور معنوی طور پر بھی 3 سے زیادہ افراد پہ دلالت کرتا ہے نا، معنوی طور پر بھی جمع ہے. اعراب بھی اس کو جمع مذکر سالم والا دیتے ہیں، لیکن جمع نہیں ہے کیونکہ اس کا لفظ مفرد ہی نہیں سمجھے؟ اس کا لفظ مفرد آپ کو نہیں ملے گا. اب اسی طرح مثلاً آگے بڑھتے ہیں. اشرونا، اس پہ آ جائیں. اشرونا کیا معنی ہے؟ 20. اگر ہم اس کو جمع حقیقی بیان مانتے ہیں، ملحق پہ جمع نہیں مانتے، تو اس کا مفرد ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نا. جمع حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کا لفظ مفرد پایا جائے. اگر اس کا لفظ مفرد اگر ڈھونڈیں گے تو آپ کو زیادہ عاشر ہی نظر آئے گا. عاشر ایک فرد، اور جمع میں کتنے فرد ہونے چاہیے مفرد کے؟ 3. ایک اور عاشر، ایک اور عاشر. یہ 10، یہ 10 اور یہ 10. اگر 20 عاشر کی جمع ہو تو مفرد کے کم از کم 3 فرد ہونے چاہیے. اگر عاشر مفرد کے 3 فرد جمع کریں تو بن جائے گا 30. 20 کا مدلول ہونا چاہیے، معنی ہونا چاہیے 30، جبکہ معنی ہے 20. کوئی بھی اس کو اس طرح جمع ماننے کے لیے تیار نہیں.
اور اسی طرح جو ہے اربعون، اگر اس کو جمع مانے تو اس کا مفرد کیا نکلے گا؟ اربعون، اور اربعون کتنے فرد ہونے چاہیے؟ تین فرد ہوں گے تو پھر 12 ہو جائے گا۔ 4 4 4 4 2 8 اور 4 12، بس اربعون کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ 12، حالانکہ اربعون کا معنی کیا ہے؟ 40۔ اسی طرح آ جائیں خمسون، اگر اس کو جمع حقیقی مانے تو مفرد کیا ماننا پڑے گا؟ خمسن، اور خمسن کے کتنے فرد ہونے چاہیے؟ کم از کم 3 فرد ہونے چاہیے۔ خمسن 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 15، پھر خمسون کا معنی ہونا چاہیے 15، کوئی بھی اس کو قبول نہیں۔ ستون، ستتن کی جمع مانیں گے، 6 6 6 18 ہو جائیں گے، سمجھ آئیے؟ سبعون 70، اب اس کا اگر مفرد نکالیں، اگر اس کو جمع مانے کے مفرد نکالیں، سبعتن 7، اور مفرد کے 3 افراد ہونے چاہیے، سبعتن سبعتن سبعتن، 7 3 21، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح چلتے جائیں، تسعتن تھن، تسعون 90، اگر آپ اس کو جمع مانتے ہیں تو اس کا مفرد کیا نکالیں گے؟ تسعن، مفرد نکلے گا، اور کم از کم اس تسعن کے 3 فرد ہونے چاہیے، تو 9 3 27، تسعن کا معنی ہونا چاہیے 27، حالانکہ تسعن کا معنی ہے 90۔ تو پتہ چلا کہ جتنے بھی عشرون اور باب عشرون ہیں یہ ملحقات جمع شمار ہوتے ہیں، خود جمع حقیقی کیونکہ ان کا مفرد ہی۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ پس عامر اور مذنب اور شبہ عامر اور شبہ وضاحت ہوگی اس کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عشرونہ اور باب عشرونہ، اس کی بھی وضاحت ہوگی کہ یہ ملحقات جمع میں سے ہیں، اعراب لیتے ہیں جمع مذکر سالم والا لیکن جمع نہیں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے، کہتا ہے وَأُلْحِقَ أَيْضًا جَمْعُ تَصْحِیحٍ، اور نیز ملحق کیا گیا ہے اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ، کس کو ملحق کیا گیا ہے؟ جمع تصحیح، ایک جمع سالم ہے، لم یستوف الشروط، لیکن شروط کو پورا نہیں کرتی، یعنی اس میں جمع سالم والی شروط نہیں ہے لیکن ہے جمع سالم، اور وہ کیا ہے؟ اہلونہ ہے، کلمہ اہلونہ، یہ اہلونہ جمع سالم ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ اہلن ہے، یہ اس کا مفرد جو اہل ہے اس کی جب جمع بناتے ہیں تو حالت رفع میں کہیں گے جاءنی اہلون، حالت نصب میں کہیں گے رأیت اہلینا، جری میں کہیں گے مررت بأہلینا، حالت رفع میں واو اور نو، حالت نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا اور نون۔ کلمہ اہلون کو ملحق بے جمع سالم کیا ہے لیکن خود جمع سالم نہیں۔ کیوں؟ جمع سالم کے لیے شرط تھی کہ یا وہ اسم ذات ہونا چاہیے یا وہ اسم صفت ہونا چاہیے۔ اہل کہتے ہیں نہ اسم ذات ہے، نہ علم ہے کسی کا، اور نہ ہی اسم صفت ہے مذنب کی طرح۔ اہل کیا ہے؟ کہتے ہیں اہل اسم ہے، کسی شے کو خاص کرنا اور اس کو نسبت دینا کسی اور چیز کی طرف۔ مثلا ایک مرد ہے،
اس کو اگر خاص کرنا چاہوں میں قرآن کے ساتھ یا دین کے ساتھ تو میں کہوں گا اہل الدین اہل القرآن ہے، یہ شخص اہل دین ہے، اہل قرآن ہے، یا کہیں گے وہ سب اہل دین ہیں، اہل قرآن ہے۔ اہل دین کسے کہیں گے؟ جو دین پر عمل کرتا ہے۔ اہل قرآن کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ اہل نہ علم ہے نہ صفت ہے، بلکہ خاصت الشیء، کسی شے کو خاص کرنا ہے کسی شے کے ساتھ اور اس کو نسبت دینا ہے کسی شے کی طرف۔ تو لہٰذا اہل جو ہے چونکہ جمع سالم والی شرائط نہیں ہے۔ جمع سالم کی شرائط کیا تھی؟ یا علم ہونا چاہیے عامل کی طرح، یا صفت ہونا چاہیے مظلم کی طرح۔ نہ یہ صفت ہے نہ یہ علم ہے، لہذا شرائط جمع سالم والی نہیں رکھتا، لیکن ملحق بجمع سالم ہے، اس کا اعراب وہی ہوگا جو جمع سالم ہے۔ یہ اہل کی بات ہوگی۔ ایک اور آپ کو بات بتا دو جو بڑی غلطی ہے، جو غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ کبھی الیکشن کے موقع پہ دیکھیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے بینر لکھے ہوتے ہیں، مثلاً عمران خان نے آنا ہے یا نواز شریف نے لاہور آنا ہے، تو اس استقبالیہ کے لیے بینر لکھے ہوتے ہیں۔ ان پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ توجہ کرنا، ان پہ لکھا ہوتا ہے اہلیان لاہور نواز شریف کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اہلیان اہلیہ کی جمع ہے۔ اہلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بیگم کو، زوجہ کو۔ اہلیان لاہور یعنی لاہور کی زوجات نواز شریف کو سلام پیش کرتے ہیں۔ غلط ہے۔ اگر آپ نے اہل لاہور لکھنا ہے، اس کی جمع لکھنی ہے، تو یا کہیں اہالی لاہور یا کہیں اہلون لاہور۔ سمجھ آئیے؟ لاہور کے رہنے والے، ان لوگوں کو لاہور کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اہلون یا اہالی کہیں، اہالی لاہور آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اہالی اسلام آباد آپ کو سلام پیش۔ اہالی یا اہلونا یہ اہل کی جمع ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو اگر اہلونا اس کی جمع مانے تو یہ جمع سالم ہے، لیکن شرائط جمع سالم نہیں رکھتی، لہذا اس کو ملحق بجمع سالم۔ یہ ہو گیا عامر اور مذنب اور ان دونوں کے مشابہ، اور باب عشرونہ اور عشرونہ کو اور اہلونہ کو بھی جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا۔ اور پھر کہتا ہے وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسْمَ جَمْعٍ، ونیز ملحق کیا گیا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ دو اسم جمع کو، اسم جمعٍ، دو اسم جمع، جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ کون سے دو اسم جمع؟ ایک ہے کہتا ہے اولو اور دوسرا ہے عالمون۔ یہ اولو اور عالمون یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں آغا جی، جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے۔ جمع وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفرد پایا جاتا ہے، اس میں جمع وہ ہوتا ہے کہ جس کا مفرد نہ پایا جائے۔ اولو جو ہے، اولو بمعنی اصحاب ہے، اولو بمعنی اصحاب، اس کا مفرد پایا جاتا ہے، اولو کا نہیں پایا جاتا، یہ اس میں جمع ہے۔ جمع معنوی طور پر جمع پہ دلالت کرتا ہے، لیکن اس کا مفرد لفظ نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے عالمون، عالمون، عالمون نہ پڑھنا، یہ عالمون کہتے ہیں، یہ بھی اس میں جمع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس میں جمع ہے۔ ان دونوں کو جو ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اعراب میں ملحق کیا گیا۔ عالمون کا مطلب کیا؟ جی؟ عالمون کا مطلب کیا؟
ابھی عرض کرتا ہوں پہلے اس ذہن بٹھا لیں کہ اولو اور عالمون دونوں اسم جمع ہیں، جمع نہیں ہے۔ جمع کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ان کا مفرد نہیں ہے۔ عالم سننے تو صحیح۔ اب آتے ہیں، اس کی مثال دیتا ہوں، جاءنی اولو رأیتو اولونا کہیں گے، اولونا، جاءنی اولونا رأیتو اولینا مرتبہ، جاءنی عالمون رأیتو مرتبہ۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب چونکہ اس کا تو مفرد نہیں پایا جاتا اس لیے، لیکن یہ عالمون جو ہے اس کے متعلق اختلاف ہے۔ جناب مصنف اس کو ملحقات جمع میں شمار کریں، جمع نہیں مان رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے۔ کیا ہے؟ اس کا مفرد کیا ہے؟ عالم۔ اس کا مفرد جو ہے وہ عالم ہے۔ اس قیلہ کو جو کہا گیا ہے کہ یہ جمع ہے، اس قول کو رد کر دیا گیا۔ کہتے ہیں عالمون یہ عالم کی جمع نہیں ہے، اور عالم عالمون کا مفرد بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ عالمون عالم کی جمع نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیں، جمع کے لیے شرط ہے کہ اس کا مدلول اور معنی مفرد کے مدلول اور معنی سے کیا ہونا چاہیے؟ زیادہ ہونا چاہیے۔ جمع کے افراد مفرد کے افراد سے زیادہ۔ زیدن ایک فرد، زیدونہ ایک فرد، مفرد کے فرد سے جمع کے فرد زیادہ ہونے چاہیے۔ یہ قانون ہے جمع کا، اس کو جمع کہیں گے۔ لیکن عالمون کو اگر دیکھیں اور عالم کو دیکھیں تو اتفاق سے عالمون کے افراد کم ہیں اور عالم کے افراد زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ عالمون کہتے ہیں مثلا عالمون ملائکہ اور انسان اور جن، جتنے بھی افراد ہیں ملائکہ کے، انسان کے، جن کے، سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ سمجھے؟ عالمون کہتے ہیں ذوی العقول کو۔ ذوی العقول ہیں تین، جب ملائکہ ہیں یا انسان ہے یا جن۔ اب ان کے افراد کو جمع کر لیں، مثلا کئی ملین افراد ہوتے ہیں۔ عالم کسی کہتے ہیں، عالم کیا معنی ہے؟ ما سوائے باری تعالی، اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کو عالم کہتے ہیں۔ انسان عالم، جن عالم میں داخل ہیں، ملائکہ عالم میں داخل ہیں، جمادات عالم میں داخل ہیں، نباتات، شجر و حجر و یہ ساری کی ساری چیزیں یہ عالم ہے۔ ایک کیا ہے؟ عالم ہے۔ اب اس کے افراد گن لیں تو کتنے افراد؟ اب ان کے افراد بھی گن لیں، ان تین کی، اور عالم کے افراد بھی گن، تو عالم کے افراد زیادہ ہیں اور عالمون کے افراد کم ہیں۔ تو جس جمع کے افراد مفرد کے افراد سے کم ہوں، در حقیقت وہ جمع نہیں ہوتا۔ جمع وہ ہوتا ہے کہ مفرد کے افراد سے جمع کے افراد زیادہ ہونے، اس لیے عالم مفرد نہیں ہو سکتا، اور عالم کا جمع عالمون بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں جمع والی شرط نہیں پائی جاتی۔ آئیے سمجھ آپ کو؟ اور بس آخری بات، وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسْمٌ مُفْرَدٌ بِهِ، اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ ایک اور اسم کو، کہ جو اسم مفرد ہے، جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
یعنی جو جمع مذکر سالم والا اعراب تھا کہ رفع واو اور نون کے ساتھ، نصب اور جر یا اور نون کے ساتھ، وہی اعراب اس اسم مفرد کو بھی دیتے ہیں۔ وہ کون سا اسم مفرد؟ کہتا ہے وہ علیون ہے۔ یہ علیون آغا جان کیا معنی ہے اس کا؟ کہتا ہے زمخشری نے کتاب تفسیر الکشاف میں ذکر کیا ہے کہ یہ اسم ہے لدیوان الخیر، خیر کے دفتر کا نام ہے، یعنی خالق نے ایک رجسٹر کے جس میں ملائکہ اور جن اور انس جو نیکیاں کرتے ہیں ان سب کے نیکیوں کو اس رجسٹر میں لکھا جاتا ہے آغا جی، اور اس رجسٹر کا نام ہے علیون۔ سمجھ آئیے؟ جاءنی علیون رأیت علیین مررت بعلی۔ دیکھا آپ نے علیون اس میں مفرد ہے اور اس کو ملحق کیا ہے اعراب میں جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ کلمہ علیون کے مطابق کہتے ہیں تین اور بھی اعراب اس پر آتے ہیں۔ ایک تو یہی جمع مذکر سالم والا، تین اور اعراب بھی آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ، هَذَا النَّوْعِ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسا اسم مفرد کہ جو جمع کے وزن پر آ جائے، جیسے علیون ہے اور اس کی مثل کوئی اور بھی آئے گا۔ کہتے ہیں اس قسم میں جو ہے اس قسم میں جائز ہے کیا؟ ان یجری مجرا ہینا فی ما یاتی، کہ اس کو قائم مقام ہینا مانا جائے، یعنی جمع مؤنث جمع مذکر سالم والا اعراب نہ دیں بلکہ ہینا والا اعراب دیں۔ ہینا والا اعراب کیا ہے؟ یا اس کو لازم ہوتی ہے ہینا کو، اور نون پر جو ہے حرکات بدلتی رہتی، مورا بدل۔ اس کا مطلب ہے کہ علیون کو واو لازم ہوگی اور نون پر اعراب۔ جانی علیون رأیت علیونن مررت بعلیون۔ واو لازم ہوگی اس طرح کہ ہنا کو یا لازم ہے، نون پر حرکات آئیں گی۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک اعراب جمع مؤنث مذکر سالم والا تھا، دوسرا اعراب کیا ہے؟ ہینا والا، دو اعراب ہو گئے۔ آگے پھر کہتا ہے وَأَن تَلْزَمُهُ الْوَاوُ وَيُعْرَبُ بِالْحَرْكَاتِ عَلَى النُّونِ۔ ایک ہینا والا سوری ہینا والا اعراب ہوگا، یعنی واو نہیں آئے گی، یا آئے گی۔ جانی علیینن رأیت علیینن مررت بعلیین۔ دیکھیں یا لازم ہے، اس طرح ہینا کو یا لازم ہے اور نون پر۔ اور تیسرا اعراب یہ ہے کہ اس کو واو لازم ہوگی اور نون پر کیا آئیں گی؟ حرکات آئیں گی۔ سمجھ آئیے آغا جی؟ جس طرح کلمہ ماترون ہے آغا جی، الماترون ایک جگہ کا نام ہے، الماترون میں کیا ہے؟ واو اس کو لازم ہوتی ہے اور نون پر حرکات آتی ہے۔ بالماترون ہم کہیں گے جاءنی علیونن رأیت علیونن مررت بعلیون۔ پہلے جا لازم تھی، نون پر حرکات، واو لازم ہے، نون پر حرکات۔ کتنے اعراب ہو گئے جناب؟ تین، جمع مذکر سالم والا ہینا کی طرح، اور واو اس کو لازم ہے اور نون پر حرکات یعنی ماترونہ کی طرح۔ چوتھا کہتا ہے وَأَن تَلْزِمَهُ الْوَاوُ وَفَتْحِ النُّونِ۔ آج یہ واو اس کو حالت رفع نسبی اور جری میں لازم رہے گی۔ یہ علیونوں کی بات ہے صرف، باقیوں کی نہیں۔ واو اس کو لازم رہے گی اور نون پر ہمیشہ فتح رہے گی۔
حالت رفع میں بھی فتح، حالت نصب میں فتح، حالت جری میں بھی جانی الیونا، رأیت الیونا، مررت بالی، سمجھ آ گئی؟ بس یہ 4 قسم کے اعراب اس الیون میں 4 قسم کی صورتوں سے اس کو اعراب دیا جا سکتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ عامر اور مذنب جمع مذکر سالم ہے، ان کا اعراب اور ان کے مشابہ کا اعراب کیا ہے؟ رفع واو کے ساتھ، واو اور نون کے ساتھ، نصب اور جار یا پھر اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ 20 اور باب 20 کو ملحق کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اہلون کو ملحق کیا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اولو اور عالمون کو ملحق کیا ہے، اور پھر اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ الیون اس میں مفرد کو ملحق۔ دیکھیں ترجمہ، وَارْفَعْ بِوَاوٍ وَبِيَا اُجْرُرْ وَانْصِبْ، رفع دے واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ، جر بھی دے اور یا کے ساتھ، کس کو؟ عامر کی جمع سالم کو، عامر کی اس میں ذات ہے، اور مذنب کی جمع سالم کو کہ جو صفت ہے، اس میں ذات اور اس میں صفت، یہ آ جائے وشبہ زین جو ان کے مشابہ آئے گا۔ سمجھ آئیے جی؟ زین سے مراد، شبہ زین سے مراد شبہ ہما جی۔ عامر اور مذنب کو اکثر جمع کیسے شمار کرتے ہیں؟ عامر اور مذنب کی جو جمع آئے گی، نہ کہ عامر اور مذنب جمع، یہ تو مفرد ہے، اس کی جو جمع سالم آئے گی کیا آئے گی؟ عامرون، اور مذنب کی جمع کیا آئے گی؟ مذنبون۔ یہ مذنبون اور عامرون یہ ان کی جمع سالم ہے، ان کی جمع سالم کا یہ اعراب ہے، نہ ان کے مفرد کا اعراب یہ نہیں ہے۔ شبہ ذہنی سے کیا مراد ہے؟ اے شبہ معین جو ان کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ اب کہتا ہے وَهُوَ كُلُّ عَلَمٍ، شبہ عامر کیا ہے؟ ہر وہ اسم کے جو علم ہو، مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، خالٍ من التانیث، خالی ہوتا ہے تانیث سے، وَقِیلَ مِنَ الترکیب، اور کہا گیا ترکیب کسے بھی خالی ہونا چاہیے۔ 4 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ وَكُلِّ صِفَةٍ، اور مذنب کے مشابہ کیا ہوگا؟ اور وہ صیغہ صفت کذالک کے جس میں وہ 3 شرطیں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ علم نہیں، مذکر کے لیے ہو، عاقل کے لیے ہو، تائے تانی سے، ترکیب سے بھی خالی، مع کونہا لیست من باب افعلا فعلا، ساتھ اس کے کہ مشبہ مذنب افعلا فعلا سے نہیں ہونا چاہیے، احمرا حمراء سے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ولا فعلان بفعلا، اور فعلان اور فعلا کے وزن پر بھی نہ ہو صیغہ صفت، جیسے سکرانہ اور سکرا، سکرانہ نشے والا مرد، سکر نشے والی عورت۔ وَلَوْ مِمَّا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُعَنَّثُ، اور نہ ہی اس چیز اس صیغے سے ہو مشبہ مذنب کہ جس میں مذکر اور مؤنث مساوی ہوتے ہیں، کالصبور اور جری، ٹھیک ہو گیا؟ وَبِهِ، یہ کی ضمیر کہاں ہے؟ جمع مذکر سالم، اسی جمع مذکر سالم کے ساتھ 20 اور اس کے بعد 90 تک ان کو کیا ہے؟ الحقہ ملحق کیا گیا، فی اعراب سابق، یعنی سابق اعراب میں ملحق کیا گیا ہے، جس طرح سابق اعراب ہے اس کا بھی اعراب ہے، لیکن وہ جمع ہے، یہ جمع نہیں ہے۔ وَلَيْسَ بِجَمْعٍ، اور یہ جمع 20 اور باب 20 جمع نہیں ہے، کیوں؟ لِلَزُومِ اطلاق ثلاثینہ، چونکہ اگر ہم اس کو جمع مان لیں تو پھر ثلاثینہ یعنی 30 کا بولا جانا لازم آئے گا، کس پر؟ 9 پر، یعنی 30 کا معنی 9 ہونا چاہیے اگر اس کو جمع مان لیں۔ کیوں؟ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ،
چونکہ جمع میں کم از کم کتنے فرد ہوتے ہیں؟ 3. تو لہذا سلاستن کو جمع کریں تو سلاسونہ بنائیں تو سلاسونہ کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ 9 ہونا چاہیے. حالانکہ کوئی بھی اس کو قبول نہیں. ووجوب دلالت 20 علی 30. اور اگر 20 کو جمع مانے تو 20 کی دلالت کس پہ ہونی چاہیے؟ 30 پر ہونی چاہیے. لذالک اس وجہ سے کہ جمع میں کم از کم مفرد کے 3 فرد ہونا چاہیے. حالانکہ 20 کی 30 پر دلالت نہیں ہے. لیس بہی یعنی 20 30 پہ دلالت نہیں کرتا. لیسا بہی کا معنی سمجھیں؟ لیسا میں ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے 20 کی طرف، یعنی 20 اس معنی 30 کے ساتھ وفا نہیں کر رہا. تو بس اس کا مطلب 20 بھی جمع نہیں ہے، 30 بھی 30 کی جمع نہیں. وَأُلْحِقَ أَيْضًا جَمْعُ تَصْحِیحٍ اور نیز ملحق کیا گیا ہے جمع سالم کو اسی جمع سالم کے اعراب کے ساتھ. لیکن یہ جمع سالم ایسا ہے لم یستوفی الشروطا، یہ شروط کے ساتھ وفا یعنی اس میں جمع والی شروط نہیں. وَهُوَ اہلونا الاہلونا وہ کیا ہے جمع تصحیح کے جو جمع والی شرائط نہیں رکھتا، کہتے ہیں وہ اہلونا ہے. لأن مفردہ اہل، کیونکہ اہلونا کا مفرد کیا ہے؟ اہل ہے. اور اہل جو ہے وہ لیس علما ولا صفتا، نہ یہ علم ہے اور نہ ہی ہم نے کہا جمع سالم کے لیے کہ یا وہ علم ہونا چاہیے یا صفت ہونا چاہیے. اہلونا نہ علم ہے نہ صفت ہے. بل اسمن، بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. لخاصت الشیء، کسی شے کو خاص کرنا. الذی ینسب الیہ، وہ شے کہ جس کی طرف نسبت دی جائے گی. جیسے اہل رجل، اہل رجل کس کو کہتے ہیں؟ لامرأتہ و عیالہ، اس کی زوجہ اور اس کے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اہل رجل کہتے ہیں. اہل اسلام کس کو کہتے ہیں؟ لمن یدینو بہی، جو دین کے ساتھ عمل کرتا ہے. وَأَهْلُ الْقُرْآنِ لِمَنْ يَقْرَأَهُ، اہل قرآن اس کو کہتے ہیں کہ جو قرآن کی قرأت کرتا ہے. وَيَقُومُ بِحَقُوقِهِ، اور حق کے قرآن کے ساتھ قیام کرتا ہے. سمجھ آئی؟ وَقَدْ جَاءَ جَمْعُهُ، اسی اہل کی جمع اہالی بھی آئی، اہلونا بھی آئی ہے اور اہالی بھی. وَأُلْحِقَ، بس وہ بات ختم. وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسْمَ جَمْعٍ، یہ اصل میں تھا اسمانے. جب اسمانے کو جمع کی طرف مضاف کیا تو نون تثنیہ ملحق کیا گیا ہے اسی جمع مذکر کے سالے کے ساتھ. کس کو؟ دو اسم جمع کو. اور وہ دو اسم جمع کون ہیں؟ ایک اولو ہے جو بمعنی اصحاب ہے، اور ایک عالمونہ ہے، یہ اسم جمع. قیل ہوا جمع العالم، کہا گیا ہے کہ وہ عالمونہ عالم کی جمع، یہ کہا گیا ہے. وردہ، لیکن اس قول کو رد کر دیا گیا ہے. بِأَنَّ الْعَالَمِينَ دَالٌ عَلَى الْعُقْلَاءِ فقط، کیونکہ عالمین کا معنی کیا ہے؟ فقط عقلاء ہے، یعنی ملائکہ، جن اور انسان. والعالم دال علیہم وعلی غیرہم، جبکہ عالم ان تینوں افراد پر بھی دلالت کرتا ہے اور ان کے غیر پر بھی. جمادات، نباتات، یہ سارا کا سارا عالم. اذ ہوا اسم لما سوى الباری تعالی، اس لیے کہ یہ عالم جو ہے اسم ہے کس کے لیے؟ ما سوائے خداوند متعال کے جو کچھ بھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں. ولا یکون جمعا لہ، پس یہ عالمونہ نہیں ہو سکتی جمع عالم کی. ٹھیک ہے، بازو کی بات. کیوں عالمون عالم کی جمع نہیں ہو سکتی؟
للزوم زیادت مدلول الجمع علی مدلول مفرد، چونکہ جمع میں لازمی ہے کہ جمع کا مدلول اور معنی مفرد کے مدلول اور معنی سے زیادہ ہونا چاہیے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں عالم کا مدلول زیادہ ہے اور عالمون کا مدلول کیا ہے؟ کم۔ وَأُلْحِقَ أَيْضًا اسم مفرد بِهِ، نیز ملحق کیا گیا جمع مذکر سالم کے ساتھ اعراب میں اسم مفرد کو، وہ کیا ہے؟ وہ علیون، وہ اسم مفرد علیون ہے۔ لِأَنَّهُ، کہتے ہیں یہ علیون مفرد کیسے ہے؟ یہ تو جمع ہے۔ کہتے ہیں کیونکہ کہا ہے کشاف میں کہ اسم لدیوان الخیر، کہ خیر کے رجسٹر کا نام ہے، وہ دیوان خیر دُوِّنَ فیہ، کہ لکھا جاتا ہے اس میں کل ما عملت الملائکۃ، جو کچھ ملائکہ عمل کرتے ہیں، اور صلحائے ثقلین، اور دو جہانوں کے نیک، دو جہانوں سے مراد یعنی انسان و جن۔ لا جمعن، پس یہ علیون جمع مفرد ہے۔ وَيَجُوزُ، ایک یہ رب ہوگا، وَيَجُوزُ فِي هَذَا النَّوْعِ، اس قسم کے اسم میں کہ جو مانن اسم مفرد ہے، اس قسم میں جائز ہے ایک اور اعراب، وہ کیا ہے؟ ان یجریا مجرا ہینا، کہ اس کو قرار دیا جائے قائم مقام ہینا، فیما یاتی، یعنی اس اعراب میں کہ جو ہینا کا آئے گا۔ ٹھیک ہے، دو ہو گئے۔ تیسرا وَأَن تَلْزَمَهُ الْوَاوُ، واو اس کو لازم ہو، وَيُعْرَبُ بِالْحَرَكَاتِ عَلَى النُّونِ، اور نون پر حرکات اعراب آئیں گی۔ یہ کتنے ہو گئے؟ تین۔ جیسے مثال دیتا ہے، طَالَ لَيْلِي، میری رات طولانی ہوئی، وَبِتُّ كَالْمَجْنُونِ، اور میں نے رات گزاری مجنون شخص کی طرح، رات لمبی ہوگی۔ وَاعْتَرَتْنِي ہموم، مجھ پر عارض ہوئی، وَاعْتَرَتْنِي یعنی آرزتنی، ہموم ہم و غم مجھ پر طاری ہوئے، کس مقام پر؟ بالماترون، ماترون میں، ایک جگہ ماترون ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اس کی محبوبہ رہتی تھی، بیچارہ گیا نہیں ملی، سمجھ آئیے؟ تو یہ شکوہ کر رہا ہے کہ میری رات بھی طولانی ہوگی، پاگلوں کی طرح رات بھی گزاری مقام ماترون میں، اور ہم و غم مجھ پہ طاری رہا، مل جاتی تو پھر ہم و غم ختم ہو جاتا۔ تو بہرحال یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماترون کی طرح اس نے جاری کی۔ اور چوتھا اعراب ہے وَأَن تَلْزَمَهُ الْوَاوُ، آغا جی واو لازم ہے، اس کو لازم ہوگی لیون کو، وفتح النون، اور نون کو مفتوح ہونا بھی لازم ہوگا، دونوں لازم ہوگا۔ جیسے وَلَهَا بِالْمَاتِرُونَ، اس کے لیے مقام ماترون میں، اس عورت کے لیے مقام ماترون میں، اذا اکل النمل الذی جمعا، جب کھا لیا چونٹیوں نے، الذی اس کو کہ جو جمع کیا تھا۔ تو بہرحال جو بھی ہے محل شاید ہمارا اس پر ہے کہ ماترونا یہ حالت جری میں واو لازم ہے، اور نون کو فتح بھی لازم ہے۔ وصلی اللہ علی رسول۔ آج معذرت، درس تھوڑا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے ٹائم۔